اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور پاکی بیان کرو اس کی صبح و شام۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی تو ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اپنی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی آپ لوگوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں، لیخرجکم، تاکہ نکالے تم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ تحیاتہم یوم یلقونہ، سلام، تو جو ان کی تحفہ ہے نا دعا کا، جس دن وہ ملیں گے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، یعنی روز قیامت، سلام، تو اللہ تعالیٰ سلام پیش کرے گا انہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے بہت اچھا اجر۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ یہاں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا، اور دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اللہ، اور آپ دعوت دیتے جائیے اللہ کے لیے بھیجنا ہی اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، اور خوشخبری سنا دیجیے مومنوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کا کہنا نہ مانیے گا، جو بھی کہے وہ ظاہر ہے اسلام کو پھولتا پھلتا دیکھ کر مختلف قسم کی شرطیں لگاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کر لیں آپ، ہم ہمارے مذہب میں آ جائیں تو ہم آپ کی اتنی ہیلپ کریں گے، سب کچھ آپ کو دینے کو تیار ہیں، یہ ہے وہ، ایسے فضول شرائط رکھتے تھے آگے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کا کہنا نہ ماننا، تو اور آپ ان کی پرواہ نہ کرنا، جو بھی وہ کہتے رہیں کہنے دو انہیں، ان کی پرواہ نہ کرنا۔ وَدَعَاهُمْ، اور جو اس کے صلے میں پھر وہ تکلیفیں دیتے تھے نا، جب آپ کہنا نہیں مانتے تھے ان کا تو وہ تکلیفیں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بالکل بھی ان کا کہنا نہ مانیے گا، تو آپ کے لیے اللہ ہی کارسازی کے لیے کافی ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیفیں پہنچتی ہیں نا ان کی طرف سے، تو ان کو نظر انداز کر دو، بلا دو، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ ہی آپ کا کارساز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل اذ تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ایمان والوں سے، اور فرما رہے ہیں کہ جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے
پھر ان کو طلاق دے دو. مطلب نکاح تو کر لیا لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی آپس میں ملے نہیں ہیں، تو اس سے پہلے ہی طلاق دے دو. تو پھر تمہارے لیے ان پر کوئی مدت پوری کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے. تم ان سے مدت پوری نہیں کرا سکتے کیونکہ تم تو ملے ہی نہیں آپس میں، یعنی اس میں عدت نہیں ہے. اگر نکاح ہو گیا ہے اور ملاپ سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس میں کوئی عدت نہیں ہے. فَمَتِعُوهُنَّ، بس تم فائدہ دو ان کو، وَسَرِّحُوهُنَّ، اور رخصت کرو ان کو، سراحً جمیلہ، بڑے اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق. یا ایھا النبی، اے نبی، اِنَّا أَحْلَلْنَا، بے شک ہم نے حلال کی، لَکَ، تیرے لیے، أَزْوَاجَکَ، آپ کی بیویاں، حلال کر دیا آپ کی بیویاں، التی، وہ بیویاں جو کہ آتیت اجورہن، جن کو آپ نے ان کا حق مہر دے دیا. وما ملکت ایمانک مما، اور وہ لونڈیاں جو کہ آپ کے پاس ہیں ان میں سے جو کہ افا اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلوائی، بطور نعمت، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. وہ بناتے امے کا، اور آپ کی چاچا کی بیٹیاں بھی حلال ہے. وہ بناتے اماتے کا، اور تیری پھوپھی کی بیٹیاں بھی، اور بناتے خالے کا، اور تیری ماموں کی بیٹیاں، بناتے خالاتے کا، اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں، التی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑ آئیں. وَامْرَأَۃٌ مُؤْمِنَةٌ، اور کوئی عورت، مومن عورت اگر ایسی ہے، اِن وَہَبَتْ، اگر وہ بخش دے، نفسہا، اپنے آپ کو، للنبی، نبی کے لیے، کوئی عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے بخش دے. ان اراد النبی، اگر نبی کا بھی ارادہ ہو کہ اس سے نکاح کر لے، یستن کے ہا، کہ وہ نکاح کرے اس سے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، تو یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خالص تھا، اور اس کا کسی اور کو حکم نہیں ہے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حکم تھا کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہیں. اگر کوئی عورت اپنا آپ سونپ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو نبی بھی اس پہ راضی ہو کہ اسے نکاح کر لے گا، تو پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے اس کی اجازت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس کام کی اجازت ہے، اور مسلمانوں کو نہیں ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکئی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفورا رحیما. بے شک علمنا، ہم کو علم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں علم ہے، ما فرضنا، جو مقرر کیا ہم نے، علیہم، ان پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کے لوڈیوں کے بارے میں، لے کے اللہ، تاکہ نہ ہو یہ اب تجھ پر کوئی تنگی. یہ اس لیے کیا گیا کہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. تو وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں اور لوڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا گیا ہے، وہ سب ہم کو معلوم ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس لیے کیا گیا کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ترجی، تو علیحدہ رکھ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ترجی من تشاء، جس کو آپ چاہیں اس کو اپنے پاس رکھیں، جس بیوی کو چاہیں اپنے پاس رکھ لیں، من ہونا ان میں سے، یعنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں اپنے پاس رکھنا اس کو رکھ لیں. وہ تو بھی علیک من تشاء، جس کو اپنے سے دور رکھنا چاہیں تو دور بھی رکھ سکتے ہیں، جسے چاہو پاس رکھنا چاہ
تو پاس بھی رکھ سکتے ہو، جسے دور رکھنا چاہو دور بھی رکھ سکتے ہو۔ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، ومن اور جسے ابتغیت تو طلب کرے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تو طلب کرے کسی ایسی بیوی کو جس کو کہ آپ نے علیحدہ کیا ہوا تھا، ممن عزلتا، اور جس میں تو نے علیحدہ کیا ہوا تھا، فلا جناح علیک، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ، یہ اس لیے ہے کہ یہ بہت قریب ہے، تاقر اعینہن، یہ اس لیے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ یہ اس لیے اجازت ہے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں، یعنی ان بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَعْنَ بِمَا آتَيْتُهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور وہ غمناک نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، غم میں نہ پڑیں۔ وہ یردینا، اور خوش رہیں، یردینا وہ خوش رہیں، بما آتیتہن، جو بھی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی ان کو دیں وہ اسی میں خوش رہیں، کلہن، سب کی سب، اور جو کچھ آپ ان کو دو وہ اسے پا کر خوش رہیں، سب کی سب خوش رہیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ جاننے والا ہے، بڑا بردبار ہے۔ لا یحل لک نساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یحل لک، آپ کے لیے پھر کوئی وہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کوئی بھی عورت اس کے بعد، اور نہ آپ کو یہ جائز ہے کہ تبدیل کر دیں ان کے ساتھ اور بیویاں، چاہے کسی عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی زیادہ اچھا لگے، کتنی ہی وہ حسین ہو، لیکن آپ پھر تبدیل نہیں کر سکتے کہ کسی بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ وہ نئی بیوی لے آئیں، یہ آپ کو پھر اجازت نہیں ہوگی، صرف لونڈیوں کی صورت میں یہ اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہی اللہ ذرا منو، اے ایمان والو، اب اللہ تعالیٰ طریقے بتا رہا ہے زندگی بسر کرنے کے۔ یا یہ الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والوں کو نا طریقے بتا رہا ہے کہ کیسے دنیا میں چلنا ہے، کیا چیز تمہارے لیے اچھی ہے کیا بری ہے، یہ سب طریقے اللہ نے سمجھا دیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، کہ تم داخل نہ ہو نبی کے گھر میں، لا تدخلوا، نہ داخل ہو، بیوت النبی، نبی کے گھر میں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے اگر تمہیں تو تم داخل ہو سکتے ہو، الی طعام، کھانے کی، تمہیں کھانے کے لیے بلایا گیا ہو تو تم داخل ہو سکتے ہو، غیر ناظرین اناہ، اور تم نہ جا کے وہاں انتظار نہ کرو کہ کھانا پکے گا تو ہم کھائیں گے، بلکہ اینڈ ٹائم پہ جاؤ، جس ٹائم پہ بلایا ہے پہلے ہی جا کے نہ بیٹھ جاؤ اور کھانے کے پکنے کا انتظار کرو۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب بلایا جائے تمہیں، فادخلوا، پس داخل ہو جاؤ، پھر جاؤ، فاذا طعمتم، اور پھر جب کھانا تم کھا لو نا، فانتشروا، پھر بکھر جاؤ، یعنی چلے جاؤ اپنے اپنے جہاں بھی جانا ہے، گھروں میں یا جہاں بھی جانا ہے۔ ولا مستانسین، اور نہ تم جی لگا کر بیٹھ جاؤ، لے حدیث ہے۔
باتوں میں جی لگا کے نہ بیٹھ جاؤ، ایک دوسرے سے باتیں شروع کر دے، لمبا سلسلہ ہو جائے، گھر والے پریشان ہوں کہ یہ تو اٹھ ہی نہیں رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے طور طریقے بتائے ہیں کہ کس طرح سے چلنا ہے ہمیں زندگی میں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ تو بے شک یہ نبی کو تو یہ بات جو تھی نا اذیت دیتی تھی، تو وہ شرم کے مارے لوگوں سے کہہ نہیں سکتے تھے واللہ لا یستحیی، لیکن اللہ تو نہیں شرماتا حق بات کہنے سے۔ واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب پھر لوگوں سے کہا گیا کہ جب تم کوئی چیز مانگو ان سے، متان کوئی بھی چیز مانگو، سَأَلْتُمُوهُنَّ متان کوئی بھی چیز مانگو ان سے، یعنی پیغمبر کی بیویوں سے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، پس لو ان سے پردے کے پیچھے سے۔ ذالکم اطہر، تو یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، لِقُلُوبِکُم تمہارے دلوں کے لیے بھی، اور وَقُلُوبِہِنَّ اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رسول اللہ ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم تکلیف دو اللہ کے رسول کو۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رسول اللہ، تمہارے لیے یہ شان نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔ وَلَا تَنكِحُوا، اور ازواجہ من بعدہ ابدا، وَلَا تَنكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو۔ یہ ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ تم پیغمبر کی بیویوں سے ان کے بعد بھی کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ ان ذالک کان عند اللہ عظیما، بے شک اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو، اور تخفوہ، اور یا چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے تم چھپاؤ چاہے تم نہ چھپاؤ، چاہے تم ظاہر کر دو۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، لا جناح نہیں گناہ علیہن ان پر، فی آبائہن کہ وہ اپنے باپوں سے پردہ کریں، ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں سے پردہ کریں۔ ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں سے وہ پردہ کریں، ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے یعنی بھتیجوں سے۔ ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنے بہنوں کے بیٹوں سے۔ ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے تمہیں پردہ کرنا ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ اپنی لونڈیوں سے پردہ کرنا ہے۔ واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو آگے آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی پر سلام بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ پر بے حد مہربان ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے، فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آپ سے بہت محبت رکھتے ہیں، آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بلند کرے، آپ کے دین کو سر بلند کرے، آپ کے دین کو فروغ دے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک صلو علیہ، دوسرا
سلموا تسلیما، صلو علیہ کا مطلب ہے کہ تم نبی کے گرویدہ ہو جاؤ، آپ کی مداح و ثنا کرو۔ سلموا تسلیما کا مطلب ہے کہ تم سچے دل سے آپ کے فرما بردار ہو جاؤ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو جاؤ، دل و جان سے آپ کا ساتھ دو اور آپ کی سنت پر چلو۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو متعدد صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کا طریقہ آپ ہمیں بتا چکے ہیں، یعنی نماز میں السلام علیکہ یا ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، اور ملاقات کے وقت السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا ہے، مگر آپ نے صلوات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو مختلف مواقع پر درود سکھائے گئے ہیں، تو جن میں مشہور درود جو ہے درود ابراہیمی ہے، وہ نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، اسی سے درود وہ بھیجو، صلوات بھیجنے کا یہ طریقہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ صلو علیہ، درود بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیما، خوب سلام، یعنی خوب فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان پر خوب سلام بھیجو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ، بے شک جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، تکلیفیں دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان پر لعنت کرتا ہے اللہ۔ جو لوگ تکلیفیں دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین، جو لوگ یؤذون اذیت دیتے ہیں، المؤمنین، مومنوں کو، نیک لوگوں کو، مومن مردوں کو جو اذیت دیتے ہیں، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، تو انہوں نے کوئی برا کام نہیں کیا، اس کے بغیر ہی ان پر تہمت لگا کر وہ انہیں اذیت دیتے ہیں، فقد احتملوا، تو بے شک اٹھایا انہوں نے، بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور سری گناہ کمایا، سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ آگے فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، اب اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، کل لازواجک، اپنی سب بیویوں سے کہہ دیجئے، اے نبی آپ اپنی سب بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بناتے کا، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ بناتے کا نساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے بھی، مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے، یدنین علیہن، کہ لے لیا کریں اوپر اپنے، من جلابیبہن، جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی بڑی چادریں لے لیا کریں، چادروں سے اپنا آپ ڈھانپ لیا کریں، ذالک ادنی یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ تو یہ مطلب اپنی بیویوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ عورتیں اپنے گھر سے باہر نکلے تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر لپیٹ لیں،
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ ضرورت کے وقت فرض کے گھر سے نکلنا بھی پڑے انہیں، تو گھر سے نکلے تو اپنی چادروں کے پلے اوپر ڈال لیں، تاکہ وہ شناخت کر لی جائیں کہ یہ اچھے گھرانے کی عورتیں ہیں، تو لوگ ان کو اذیت نہ دے۔ جیسے گنڈے مشٹنڈے پھر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ واضح کستے ہیں عورتوں پر، عورتیں باہر نکلتی ہیں تو پھر وہ جب دیکھیں گے نا کہ یہ تو پردے میں ہے، تو پھر آگے نہیں آئیں گے، تنگ نہیں کریں گے، وہ پہچان لیں گے کہ یہ اچھے گھرانے کی عورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لَإِن يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر منافق جو ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر منافق باز نہ آئیں اور جن کے دلوں میں مرض ہے وہ نہ باز آئے، اور جو بری بری خبریں اڑاتے ہیں مدینہ میں، تو ہم ضرور لا نغرینک، ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے۔ ثم پھر لا یجاورونک فیہا، تو وہ آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے، الا قلیلا، مگر لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، وہ آپ کے پڑوس میں بہت کم رہیں گے، لیکن وہ مجبور ہو جائیں گے وہاں سے جانے کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، کہ وہ مجبور ہو جائیں گے وہاں سے نکلنے کے لیے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، تو وہ پھٹکارے ہوئے ہیں، ملامت زدہ ہیں، وہ جہاں بھی پائے جائیں، جہاں کہیں پائے جائیں نا، انہیں پکڑ لیے جائیں اور قتل کر دیا جائے، خوب اچھی طرح سے قتل کر دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو جو تنگ کرتے ہیں، باز ہی نہیں آتے جو، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو پکڑ لو، جہاں کہیں بھی پاؤ انہیں پکڑ لو اور قتل کر دو۔ منافقین مدینہ میں مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے بری بری خبریں اڑاتے رہتے تھے کہ فلاں قبیلہ مدینہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے، کس جگہ مسلمانوں کی اخلاقی برتری کو نقصان پہنچانے کے لیے خاندان نبوت اور مسلمان گھرانوں کی خواتین کے مطلب مختلف افسانے گڑھ گڑھ کر پھیلاتے تھے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایسے جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو پھیلنے پھولنے نہیں دیتا۔ اسلامی ریاست میں ایسے مفسدین کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اگر وہ اپنی روش نہ بدلیں تو پھر ان کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ سنت اللہ الذین خلو من قبل، یہی دستور رہا اللہ کا پہلے جو گزر چکے ہیں ان میں، اور اللہ کی عادت یہی رہی ہے، اللہ اپنے سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللہِ تَبْدِیلًا، اور تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ یسألک، پوچھتے ہیں آپ سے، الناس، لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ یسألک الناس، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الساعۃ، کب آئے گی قیامت؟ وہ مطلب مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے تھے کہ ہمیں تو ہر وقت یہی کہتے رہتے قیامت آ جائے گی، لیکن وہ کب آئے گی ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ کب آئے گی۔
تو آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل، آپ کہہ دیجئے انما علمھا عند اللہ، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وما یدرک لا الساعۃ تکون قریبا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں نہیں جانتا، یا کہہ دو کہ مجھے تو کچھ علم ہی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو قیامت ہے یہ قریب ہی ہو سکتا ہے بہت دور ہو، مجھے تو کوئی علم ہی نہیں ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے تیار کی ہے جہنم کی آگ تیار کی ہے۔ تو آیت نمبر 63 میں یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار منافقین کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ مذاق اڑانے کے لیے کرتے تھے، دراصل ان کو آخرت کے آنے کا یقین ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے ہم آپ کو تنگ کرتے ہیں، نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہماری خبر لینے کے لیے قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ ان کا خیال تھا کہ قیامت اور آخرت کی خبر ہمیں دھمکی دینے کے لیے دی جاتی ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور نہیں وہ پائیں گے اس میں کوئی بھی مددگار، نہ کوئی دوست، ان میں وہاں کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا اور نہ کوئی دوست ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹائے جائیں گے ان کے منہ آگ میں، یوما جس دن تقلب الٹا دیے جائیں گے وجوہہم ان کے چہرے، ان کے منہ، فی النار آگ میں، یقولون وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش ہم آتانا اللہ و آتانا رسولا، کہ ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وقالو اور کہیں گے ربنا انا آتانا ساداتنا وکبرانا فأضلونا سبیلا، وہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے تو اپنے سرداروں کی اطاعت کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، اپنے جو بڑے تھے بزرگ تھے ان کی اطاعت کی اور اپنے سرداروں کی اطاعت کی، اور انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم، اے ہمارے رب انہیں تو دے ضعفین من العذاب، عذاب میں سے دگنا عذاب دے انہیں، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا کبیرہ، اور انہیں بہت بڑی، اور لعنت کر ان پر بہت بڑی لعنت۔ اب ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے نا اپنے بزرگوں کے، جیسے وہ بت پرست تھے، تو ہم تو انہیں کی اپنے بزرگوں کے رکشے قدم پر ہی چلیں گے، یہی کہتے تھے نا دنیا میں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت کرتے تھے تو انہوں نے ہمیں راستے سے دور کر دیا، تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ان پر لعنتیں بھیج، دگنی بھیج، ان کو عذاب بھی دے دگنا، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اب اپنا سارا کچھ، اپنے سارے گناہ ان پر ٹھوسنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو بھیجا تھا نا پیغمبر تمہیں راستہ دکھانے کے لیے، تو پھر تم کیوں نہ راہ راست پر آئے۔ جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ یا میرے پروردگار ہماری معمولی کاوش کو قبول فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ہی بھلائیاں عنایت فرما، ہماری جان اسلام پر ہی نکلے، حالت اسلام میں ہماری جان نکلے، میرے پروردگار
ہمیں ہر وہ نعمت دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کا آپ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا۔ اللہ ہمارے ایمان کو زندہ سلامت رکھنا، تر و تازہ رکھنا، آمین ثم